تو مجھے یہ بتائے گا رستم شاہ صاحب، یہ جو اونچی حرکتیں ہیں ان کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ یہ تو کسی طور کسی کو بخش نہیں رہے۔ دیکھیے وہ یہ سمجھتے ہیں، مودی سرکار تو یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، حالانکہ بات اس کے برعکس ہے۔ وہاں پہ جو ریوولٹ ہے، جو بغاوت ہے، وہ انڈیجنس ہے۔ پہلے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے آج سے 20 سال 30 سال پہلے ان کو کچھ سپورٹ وغیرہ ملتی ہو، مورل یا پولیٹیکل وغیرہ، لیکن اب ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنے پیروں پہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ ریزسٹنس اب تک جاری رہے گی۔ اور ہندوستان اس کو تسلیم کر چکا ہے کہ وہاں 5 سے 6 لاکھ تک ان کی فوج وہاں پہ ایک چھوٹے سے ایریا میں، جو کہ دنیا کے جو سب سے زیادہ ملٹرائز ایریا ہیں ان میں وہ شامل ہیں۔ تو مودی سرکار کو یہی ڈر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے بیک پر ہے، اور کشمیر ان کے لیے ایک مہمہ بنا ہوا ہے جو سلجھانے میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے سلجھائیں۔ تو وقتاً فوقتاً وہ یہ وار کرتے رہیں گے۔ اور ڈپلومیسی ہماری اس وقت بالکل اسٹینڈ اسٹل پہ ہے۔ ہائی کمشنر نہیں ہے، نہ ہندوستان کا یہیں پر ہے نہ پاکستان کا وہاں پر ہے، تو یہ بھی ایک بڑا سیٹ بیک ہے۔ دو بڑے ملک اور اتنی بڑی آبادی، 1/5 جو ہیومینٹی ہے وہ یہاں پہ رہتی ہے، لیکن ان کے صحیح، درمیان کوئی تعلقات نہیں ہے، کوئی چینلز نہیں ہے۔ یہ افسوس کی بات بالکل ہے۔ رستم صاحب اس آپ سے میرے ساتھ رہیے گا، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور دوسرا، سیکولر ریاست کا دعوے دار بالکل یہ تو کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، اور بات یہ جمہوریت کی کرتے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں ہم لوگ اکثر یہ گلہ سنتے ہیں جب ہمارے یہاں سے یہ بات ہوتی ہے کہ بھی آپ کشمیر کی جو پہلے والی حیثیت ہے اس کو بحال کر دیں، آپ سے بات چیت ہو جائے گی۔ ایک سکول آف تھاٹ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے بات چیت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس طرح کی اوچھی حرکتوں کے بعد، ان ہتھکنڈوں کے بعد، کیا بات چیت ہونی چاہیے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ہونے کے باوجود انہوں نے کسی بھی پڑوسی ہونے کا ثبوت، کسی بھی طرح سے ثبوت نہیں دیا۔ ہم نے ایک راستہ کھولا، وہاں پر آنے جانے کی آزادی ہے، پاسپورٹ ان کا وہیں پر روک کر پھر لوگوں کو اندر لے آتے ہیں۔ کرتارپور میں لوگوں کی آزادانہ آمد رفت رہتی ہے، لیکن یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا کہ آپ دونوں ملکوں کے اندر، اور انڈیا نے اس کا آغاز کیا، ڈپلومیٹک جو ایک آپشن ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ دونوں ملکوں میں آمد رفت نہیں ہے، دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ نہیں ہے، دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کے ملک میں نہیں آ جا سکتے ہیں۔ اور انڈیا اپنے صحافیوں کو، میں کہتا ہوں کہ ہم 100 صحافی جانے کو تیار ہوں گے اگر انڈیا الاؤ کرے، ہمیں پاکستان نہیں روکے گا، انڈیا الاؤ کرے تو ہم جا کر انڈیا کو دیکھ آئیں گے اور انڈیا کی بات بھی کریں گے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہم ریالٹی بتائیں گے، جو کچھ بھی ریالٹی ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر وہاں سے صحافی ہمارے دوست آ رہے ہیں تو ان کو آنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کراچی پریس کلب اور بمبئی پریس کلب ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں رہے ہیں، کلکتہ پریس کلب اور کراچی پریس کلب ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں رہے ہیں، پریس کلب کا کلب کے ساتھ غاری صاحب، یہ تو سارے نیو یارک کے ٹائمز جو وہاں پر ہے، رائٹرز ہے، دی اکانومسٹ ہے، اس کے نمائندے ہیں جو کہ دہلی میں مقیم ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں آنا، انہوں نے یہاں پر کشمیر آنا تھا اور یہاں دورہ کرنا تھا کشمیر کا، آزاد کشمیر اسمبلی کا دورہ ان کا شیڈیول تھا، لیکن انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا۔ آنے دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر اب وہ شروع ہو رہا ہے کشمیر کا، ہمارا جو کرکٹ کا ایونٹ ہے، بڑا ایونٹ شروع ہو رہا ہے، اس کو وہ لوگ ضرور دیکھنا چاہیں گے، اور انڈیا کے لوگ بھی اس کو دیکھنا چاہیں گے۔ کیا کریں گے؟ اب وہ سارا جو سسٹم ہے، کیبل سسٹم، اس کو ختم کر دیں گے اور لوگ نہیں دیکھ پائیں گے۔ کشمیر میں تو بڑا ایونٹ، اور انہوں نے کوشش کی، انتہائی کوشش کی کہ یہ ایونٹ نہ ہو، اور جو مظفر آباد میں ہو رہا ہے ایونٹ کرکٹ کا، تو دنیا ساری دیکھے گی۔ میرے خیال میں جس طرح سے پی سی ایل کو دیکھا جاتا رہا ہے، اس سے زیادہ اس کے ساتھ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ کشمیر کے یہ ایونٹ جو ہے کرکٹ کا وہ دیکھا جائے گا، لیکن انڈیا اس کو الاؤ کرنے کو تیار ہے۔ اس میں بھی انہوں نے لغاری صاحب خط لکھا اور کوشش پوری کی ہے کہ اپنا کردار ادا کریں، لیکن وہی بات ہے نا کہ وہاں کی بھی انہیں منہ کی کھانا پڑی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ اپنے دوسرے ہمسائے کی بات بھی اب کر لیتے ہیں۔ اگر افغانستان کی جائے تو وہاں پر صورتحال کافی تشویشناک ہے، اور طالبان بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر مختلف اضلاع میں اپنا قبضہ جماتے جا رہے ہیں۔ ٹی وی اسٹیشن پر انہوں نے حملہ کر لیا ہے، قبضہ کر لیا ہے۔ رستم شاہ صاحب، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی کردار ادا کر سکیں وہ کریں، اور وہاں پر حالات جو ہیں وہ کشیدہ جو بھی نظر آ رہے ہیں، صورتحال بہتر ہو جائے، کیونکہ اگر پرامن افغانستان ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ اس وقت ہمیں کس امر کی ضرورت ہے؟ ایک تو ہمیں سرحدوں پر کڑی نظر رکھنا ہے، اس کے علاوہ جی آپ نے سوال مکمل کیا؟ جی دیکھیے اس وقت صورتحال تشویشناک ہے،
لیکن پچھلے 2 دنوں سے جو وہاں پہ اطلاعات آ رہی ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ طالبان کے لیے بھی بہت تشویشناک ہیں، کیونکہ ہرات میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ڈیفائی کر رہے ہیں، وہ اپنا ڈیفائنس شو کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کو یہاں پہ انٹرونشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو یہاں آنے نہیں دیں گے اور ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح کل جب کابل میں دھماکے ہوئے تو اس کے بعد کابل میں لوگ چھتوں پر چڑھ گئے اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کیے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنے کیپٹل کو میدان کارزار بننے نہیں دیں گے، اور طالبان کو چاہیے کہ یہ حملے فوراً بند کر دیں۔ بات چونکہ ٹریڈیشنلی ایک طالبان کے زیر اثر زیادہ نہیں رہا ہے، اگرچہ طالبان کا قبضہ وہاں تھا، لیکن وہاں پہ پشتو بولنے والے کم ہیں اور فارسی بولنے والے زیادہ ہیں، اور ان کا کلچر بھی ایران کے کلچر کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ اس لیے بعض سمجھتے ہیں کہ طالبان کو ہرات پہ اس وقت حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، جب تک وہ قندھار میں اور ہلمند میں اپنے آپ کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔